السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواه افانت تکون علیہ وکیلا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 43 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ عنوان ہے دین سے دوری اسباب و علاج۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی بڑی تعداد میں مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ابھی ہم اور آپ کووڈ-19 کے دور سے گزر رہے ہیں۔ 2020 تو چلا گیا، 2021 شروع ہو گیا۔ آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 17 جنوری 2021، اور آج سنڈے کا دن ہے۔ ہم اور آپ مسجد توحید ہنڈی میں جمع ہیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ میرا عنوان ہے دین سے دوری۔ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ ہم اور آپ ظاہری طور پر اچھا دکھنا چاہتے ہیں، اچھا کہلوانا چاہتے ہیں، لوگ کہیں فلانے بھائی بڑے اچھے ہیں، دکھتے بہت اچھے ہیں، لیکن خود عمل کرنے میں پیچھے چل رہے ہیں۔ یعنی دکھنا چاہتے ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں، عمل میں پیچھے ہیں۔ موبائل فون پہ کوئی میسج آیا تو آپ دیکھیے گا جمعرات کے دن میسج آتا سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا ہے، تو جیسے میسج آیا سب لوگ صرف بھیجتے ہیں، پڑھتا کوئی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن پڑھتے کم ہیں، بھیجتے زیادہ ہیں۔ اور آج کل دین سے دوری تو ہے لیکن بیزاری بھی ہوتی جا رہی ہے۔ بیزاری مطلب ارے کیا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ہم لوگ، کچھ انجوائے کرنے کو ملتا ہی نہیں، مزہ کرنے کو ملتا ہی نہیں۔ اس لیے میں مزہ نہیں بولتا، مزہ کرنے کو نہیں ملتا۔ دوسرے دھرم والے کو دیکھو، ان کے یہاں خوب دھمال ہے، کمال ہے، کھیل ہے، کود ہے، ڈانس ہے کہ نہیں؟ اور اپنے یہاں کیا عید بقرعید میں وہی وائٹ کرتا پائجامہ پہننا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، نہ دھمال ہے نہ کمال ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے مزہ آتا ہی نہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ یعنی اپنی تہذیب، اپنی چیز اچھی نہیں لگ رہی۔ اب ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے تک ہمارے بزرگ حضرات کرتی پائجامہ پہنتے تھے۔ ابھی 5 سال اور 10 سال میں ہمارے بزرگ حضرات بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ غلط بول رہا ہوں؟ ہماری کچھ مائیں بہنیں اب کیا پہننے لگی ہیں؟ ٹی شرٹ، اسکرٹ۔ تو پہلے ہندوستانی تہذیب کے حساب سے کیا تھا بھائی؟ ساڑی پہننا پورا ہر طریقے سے، لیکن اب فیشن ہے، یعنی بوڑھی ماتا بھی پینٹ شرٹ پہن رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دوسرے کا ہم لے رہے ہیں اور اپنا ہمارا چھوڑ رہے ہیں۔ دوسرے پر ہم چھاپ نہیں ڈال پا رہے ہیں، بلکہ دوسرے کا قبول کرتے جا رہے ہیں، اور وہ فیشن ہے۔ آپ چلے جائیے ہوٹل میں، کھانا کھاتے ہیں تو کھانے پینے کا انداز کیا رہے گا؟ بائیں ہاتھ سے کھانا، وہ جس سے پیشاب پخانا کرتے ہیں نا اس سے کھا رہے ہیں۔ فیشن ہے بھائی، فیشن ہے، فیشن ہے، فیشن۔ انجوائے کرو۔ تو میرے بھائی ہو، اپنے اسلام سے محبت کرنا سیکھیے۔ سب سے اہم چیز ہے، ہر ایک کو جب تک اسلام پیارا نہ ہو فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ جس سے پیار ہے تبھی نہ دلار ہے، اور اس کے بعد محبت ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھنا۔
سکھ لوگوں کو ہم نے دیکھا، پنجابی لوگوں کو جانتے ہیں، ان کے سر پہ پگڑی، چہرے پر داڑھی، وہ کبھی چہرے کی داڑھی صاف نہیں کرتے اور سر کے جو پگڑی اس کو نکالتے نہیں ہیں۔ اگر وہ اپنے دھرم کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو پھر شرمانا چاہیے کیا کہ داڑھی نکالنے کے لیے؟ تو کہیں کہیں پر آپ دیکھیے گا ماں باپ بھی بولتے بیٹا ابھی داڑھی مت رکھ، لوگ بولے کہ بڈھا ہے، بوڑھا ہو گیا، بیٹا ابھی سے داڑھی رکھ رہا ہے، لوگ کیا بولیں گے تیرے لیے رشتے نہیں آئیں گے۔ کہیں کہیں پر کچھ بہنیں ایسی ہیں داڑھی والے کو پسند نہیں کرتے، کیا بوڑھا آدمی، ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، یعنی آپ کو محبت ہی نہیں اپنے دھرم سے، اپنے اسلام سے۔ میرے بھائیو محبت کرنا سیکھیے، چاہے جو صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی، چاہے حالات جیسے بھی رہے، جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی ہم دور چلے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت مشہور ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 760، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کو چھوڑ کے ذلیل ہو جائے گے۔ مولانا اتحاد و اتفاق پر تقریر کر رہے تھے، سنا آپ نے، انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، اگر اس مثالوں پر آپ نے غور کیا ہوگا تو وہی لوگ مارے گئے ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑا تھا۔ اب غور سے سنیے گا، انہوں نے جہاں جا کے بھی گجرات کی مثال دی ہے، آپ جا کے وہاں سروے کیجئے، یہ مسلمان جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو بے عزت کیا گیا، ہم ان کے دکھ درد میں ہیں، لیکن وہی لوگ تھے جو زیادہ لبرل بن رہے تھے، اپنے گھروں میں لگا دیا تھا وی آر ناٹ مسلم، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ بھائی اس سائڈ میں بوڑھی لوگ بہت زیادہ ہیں، انہوں نے لکھا وی آر ناٹ مسلم، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، پھر بھی اس کے بعد مارا گیا ہے۔ میرے بھائیو دین کو جو بھی چھوڑے گا میرا رب اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اور ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ لبرل بن کے جانتے ہیں نا، لبرل بن کے رہنا، آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، اور بہت زیادہ لوگ سکتے۔ آج ہمارے لوگ کیسے ہیں؟ بھائی صحیح ہے، سامنے والے کو خون کی ضرورت ہے ہم خون دیں گے، لیکن دین ہم نہیں دے سکتے۔ آج دوسرے کے تہوار میں ہمارے نوجوان ڈانس کرتے، جانتے ہیں ڈانس کرتے جا جا کے، ہم کو بہت مزہ آتا اور سوچتے ہیں یہ رہیں گے، لیکن آج تک کوئی بھی وہ ہمارے یہاں عید کی نماز پڑھنے نہیں آیا، بقرعید کی نماز پڑھنے نہیں آیا، کیا کرنے آتے؟ سوئی کھانے کے لیے۔ بھائی چلتا، لیکن میرے بھائی جو دھارمک چیز ہے وہی تو اصل ہے، وہی تو پیار ہے، لیکن رہنے سہنے کے اعتبار سے ہم کو دلار کرنا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ محبت کی 3 شکل بنتی ہے، اور تینوں شکل میں 2 شکل جائز ہے، 1 شکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 جو دھارمک چیز ہے اس دھارمک چیز میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ آپ ایک دن بدھ کو پوج لیجئے، میں ایک دن آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، اس پر سمجھوتا ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے انداز کو آپ دیکھ لیجئے، آپ چاہیں گے کہ وہ لوگ ہم سے دوستی، کبھی نہیں ہوگا، یہ بھول جائیے، اس پر نہیں، نو کمپرومائز۔ اس لیے مٹھائی جو دیتے ہیں نا بھائی دھرم کے نام پہ نہیں۔ ہاں 2 جگہ پہ دوستی چلے گی، 2 جگہ پہ کیا ہے؟ نمبر 1 پریشانی اگر ان کو ہے تو ہم ان کی پریشانی میں ساتھ دیں گے، ہاسپٹل لے جائیں گے، دوا دارو کرائیں گے، یہاں چل سکتا ہے۔ ہمارا پڑوسی ہے، ہم ان کے کام آئیں گے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کریں گے، جہاں جہاں ضرورت ہے، خون دینے کی ضرورت پڑے گی خون دے دیں گے، لیکن دھرم کا جہاں کوئی مسئلہ رہے گا وہاں سمجھوتا نہیں۔ اپنے لوگ کیا بولتے رہتے ہیں؟ ہیپی ہیپی ہیپی، جانتے ہیں ہیپی؟ اب آگے نہیں بولوں گا میں، ہیپی نو ہیپی، اس مسئلے میں کوئی ہیپی نہیں بھائی، اب آگے ہیپی والا بہت سارا ہے، وہ میں نہیں بول سکتا، وہ نہیں چلتا بھائی۔ میرے بھائی اپنی چیز سے محبت کرنا سیکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا، ہم وہ قوم ہے کہ اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، اسلام کو جس دن چھوڑیں گے ذلیل ہو جائیں۔ آج پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہے بھائی؟ 313 تھے
غزوہ بدر میں کتنے تھے؟ 313. جنگ بدر 313. آج کتنے ہیں پورے؟ اب آگے کی بات کیا کروں؟ مولوی صاحب تو بولے کہ 56 53 مسلمانوں کی کنٹریز ہے. میں آگے اور بات کرتا ہوں. امریکہ میں اقوام متحدہ میں ہم لوگوں کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ 313 تھے. کیا چیز تھی 313؟ میرے رب کو 313 چاہیے، اس کے علاوہ کی ضرورت نہیں. اس سے پتا چلا یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے جنت نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے. تو میرے بھائیو یہ سوچ کے چلنا پڑے گا، اسلام سے محبت، اپنی چیز سے محبت اگر وہ نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے سے دشمنی کریں. بھائی دوسرے سے پیار ہے، محبت ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ والا نہیں چلے گا. اس لیے اپنی چیز سے محبت کرنا سیکھے. نمبر 1. نمبر 2، لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. دین میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں کرنا پڑتا ہے. ہم اور آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ سب فری میں مل جائے. دنیا جب فری میں نہیں ملتی ہے تو کیا اللہ کی آخرت اتنی سستی ہے کہ آپ کو فری میں دے دیں گے؟ بھول جائیے یار. اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ بولیے، اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ دماغ سے نکال دیجیے. اللہ کو نہ ہماری ضرورت تھی، نہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہماری ضرورت رہے گی، بلکہ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کی. اللہ کو ضرورت ہے، دماغ سے نکال دیجیے. لوگوں کے دماغ میں ہم مسلمان ہیں اس لیے ذلیل و خوار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں. اللہ چاہ رہے وہ 313 والے کہاں چلے گئے؟ ان کا اخلاق کہاں چلا گیا؟ وہ لوگ کیسے تھے؟ ان کے پاس کوئی محل وحل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دھن دولت کچھ نہیں، اللہ والے لوگ تھے. تو میرے بھائی لوگ، ہمارے یہاں جو یہ چل رہا ہے نا کہ فری میں سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں سے ملیے، بھائی صاحب نماز میں آپ نہیں آتے، مولوی صاحب بہت مشغول ہوں، بزی ہوں، انشاءاللہ آئندہ کرتا. کب سے؟ مولوی صاحب آئندہ جمعہ سے بسم اللہ. یہ آئندہ جمعہ سے بسم اللہ وہ کرتے کرتے قبرستان چلے گئے. بہت سارے لوگ ہیں. آئندہ کبھی نہیں آتا بھائی، صرف دین سے دور ہے، آئندہ کبھی نہیں آتا. بھائی کیوں نہیں کر رہے؟ آئندہ انشاءاللہ. اور لوگ آتے ہیں مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے کہ میں دیندار بن جاؤں. اچھا، مولوی صاحب ہی دعا کرتے رہیں گے، مولوی صاحب ایک ہی کام کے لیے رہ گئے کہ دعا کرتے رہے کہ میں دیندار بن جاؤں، اور پیسہ جو آپ کما رہے ہیں وہ، اور لوگ دعا بھی کراتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں. تو جب مولوی صاحب کی دعا سے ہم اور آپ پیسے والے ہو گئے تو تھوڑا سا مولوی صاحب کو لا کے دینا کہ نہیں دینا؟ کہ مولوی صاحب آپ کی دعا سے میں بن گیا الحمدللہ، تھوڑا سا آپ رکھ لیجیے. اس کے بعد کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا، کوئی نہیں ملتے، چاہے جو بھی ہو جائے. میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو تو وقت نکالنا پڑے گا. اگر نہیں نکالیے گا کوئی فرق. دنیا میں جس طرح محنت کر رہے دنیا کمانے کے لیے، آخرت کے لیے بھی، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی دنیا ہی میں محنت کرنی پڑے گی تو فائدہ، ورنہ فائدہ نہیں ملے گا. دین سے دور ہوتے جا رہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا دین سے دوری زیادہ دین کی بات کرنے سے بھی نقصان ہوتا. یہ بھی بات یاد رکھیے، لوگوں کو بور ہو جاتا. اگر کہیں پر آپ دیکھیے گا، میں آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں کہیں کے متولی صاحب نے امام صاحب کو فکس کر دیا ہے آپ 5 وقت کی نماز کے بعد درس دیں گے. یہ 5 وقت کی نماز کے بعد درس دیں گے. جس مسجد میں یہ قانون ہے کہ ہر دن درس قرآن، درس حدیث، سمجھ جائیے کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اور بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا، ورنہ گڑبڑی ہو جاتی. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 7070. ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو ابو عبد الرحمن ہے، ان کی کنیت، ان کے پاس آئے. کہا عبداللہ بن مسعود آپ ہر دن تقریر کیجئے، ہر دن تقریر کیجئے. سمجھائیے، صحابہ کا دور ہے، آج اتنی دینداری کا، بولے ہر دن تقریر کیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا سن لے، اگر میں ہر دن کروں گا تو تجھے بور کر دوں گا،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہیں لوگوں کو بور نہ کر دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن تقریر نہیں کرتے تھے، نہیں سمجھاتے تھے. اس لیے جس مسجد میں یہ قانون ہے کہ ہر دن درس قرآن درس حدیث، وہ لوگوں کو اور دور کر رہے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ متولی صاحب سمجھتے کہ بھائی ہم اتنی تنخواہ دے رہے ہیں تو وصولی کیسے ہو، 5 ٹائم آپ لگے رہیے چاہے کوئی آئے یا نہ آئے. ارے بھیا امام صاحب وصولی کے لیے رہ رہے ہیں، یعنی امام صاحب کو جتنا آپ دے رہے ہیں 5 ٹائم کام کرا کے درس قرآن درس حدیث، ان کو بھی من نہیں لگتا. بھائی انسان ہے، وہ بھی ہوشیار. اب ایک جگہ کیا ہوا، ایک آدمی اذان دے رہا تھا، بولے اچھی آواز میں اذان دیجیے. کچھ لوگ مؤذن صاحب کو بھی بہت ٹوکتے، ارے آپ کی آواز اچھی نہیں ہے. ان کو رہا ہی نہیں کیا، دیتے ہیں 500 روپیہ اور محمد رفیع کی آواز میں اذان دو کیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ دیتے ہیں 500 روپیہ اور محمد رفیع کی آواز میں بولے اذان دینے کے لیے. میرے بھائیو یہ بھی دین سے دوری کا مسئلہ ہے. ہر دن تقریر نہیں، بالکل نہیں، اور نہیں کرنے کا انسانی فطرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کرتے ہی نہیں تھے، ہر دن قرآن سناتے ہی نہیں تھے، ہر دن درس حدیث کرتے ہی نہیں تھے، تو ہم بات کیوں کر رہے ہیں؟ دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء سے ٹچ میں نہیں ہے. ہم لوگ خود ہی مفتی ہیں، بڑے مولانا، اور اپنے یہاں تو سب مولانا بن کے ہی کیا مفتی بن کے پیدا ہوتے ہیں. مفتی سے چھوٹا کوئی نہیں اپنے یہاں، سبھی مفتی صاحب. السلام علیکم. اس لیے میرا من کرتا ہے کہ میں سب کو بولوں مفتی صاحب السلام علیکم. سبھی مفتی صاحب. میرے بھائیو علماء سے اگر جڑ کے نہیں رہیے گا تو دین سے ایسے ہی ہو جائے. وہ لوگ علماء سے بحث کرتے، ٹھیک ہے میں اچھی چیز میں کر سکتے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7. جس کے پاس علم ہے اس سے پوچھو، ہر ایک سے نہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ ہر جگہ اپنا پلیٹ فارم کھولتے جا رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو مسئلہ بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے. بھائی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم اور آپ. معلوم ہے اس کی ایک اور وجہ ہے، مصیبت کے وقت اللہ کو بھول جانا. الٹا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی بیمار پڑا، ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل جاتے ہی پہنچتے ہی پہلی چیز کی قربانی دیتا. کون سی قربانی ہے وہ؟ نماز نہیں پڑھنا. دیکھیے کہیں اور ہے نماز کی قربانی. زیادہ کچھ نہ. رمضان میں آپ لوگوں کو دیکھیے گا سب کے چہرے پر ماشاء اللہ سبحان اللہ سنت. رمضان کے مہینے کی برکت بتا رہا ہوں. جیسے ہی چاند رات آتے ہی اس کی قربانی. افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا انسان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. ہاں پھر ملیں گے آئندہ رمضان، پھر ملیں گے. کیوں بھائیو ایسا نہیں چلتا. اپنے اس لیے ہم اور آپ دین کے حساب سے نہیں چلتے ہیں بلکہ دل کے حساب سے چلتے ہیں. ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، رضائی کے نیچے ہیں، اذان ہو رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے نماز کے لیے. اور ہمارا کیا کرتے، شیطان آ کے پاؤں دباتا، ظہر میں پڑھ لیں گے ملا کے، بعد میں پڑھ لیں گے. اسی وقت تو سستی کو چستی میں بدلنا کہ نہیں میں ابھی جاؤں گا کیونکہ میرے رب کی آواز آ رہی ہے، آؤ. سب صالحین پیر نہیں ہوتا تھا تو دوسرے کے کاندھے پر لٹک کے آتے تھے مسجد میں. سستی کو چستی میں بدلنا پڑے گا چاہے جو ہو جائے، تبھی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ملے. مصیبت کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دین کو چھوڑ دینا یا دین کو پکڑنا؟ اس وقت اور پکڑ کے رکھنا. صحابہ کرام کی زندگی سے ملا ہے. ماں بہنوں کے لیے نمونہ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 2144. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم دونوں میاں بیوی ہیں.
جب گھر پر آئے تو انہوں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب دیکھیے آج کل کی مائیں بہنیں ہوتی پتا چل جاتا پہلے بھی کہ بھائی کسی گھر میں مسئلہ ہو گیا گزر گئے، رونا دھونا چلانا بال نوچنا کپڑے پھاڑ دینا سب چلتا. کیا یہ رونے دھونے سے بچہ زندہ ہو جائے گا؟ ہوتا نہیں ہوتا. جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو کہا وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے. سنتے جائیے، عورت قبر پہ رو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے فلانی اللہ سے ڈر اور صبر کر. وہ بیچاری کو نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھا ہے، تو اس نے کیا کہا جاؤ جی اپنا کام دیکھو. کس کو سمجھا رہے ہیں آپ پر مصیبت نہیں آئی، جائیے آپ اپنا کام دیکھیے. وَإِلَيْهِ، جائیے آپ اپنا کام دیکھیے. کسی نے بعد میں کہا فلانی سن لے، وہ جس سے تو بول رہی تھی نا کہ جاؤ اپنا کام دیکھو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر، کیسا انداز تھا. وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میں نے آپ کو پہچانی نہیں، آپ تھے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ صبر تو ہے عند المصیبۃ الاولى، کہ صبر جو ہے بس مصیبت کے پہلے جھٹکے میں، جہاں بھی جھٹکا سنا اس وقت صبر کر لینا، یہی سب سے اہم چیز. وہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لاش کو کونے میں رکھ دیا. کونے میں رکھنے کے بعد شوہر جب گھر پر آئے تو یہ نہیں کہا کہ بیٹے کی لاش یہ ہے نا، بلکہ کیا کیا کھانا پیش کیا. یہ نہیں کہا جائیے لے لیجیے وہاں سے کھانا نکال لیجیے فری میں رکھا ہوا ہے لے لیجیے، نہیں، یا وہاں سے نہیں، کھانا لا کے دیا. تو شوہر کی خدمت جنت سمجھ کے کرنا ہے. آج کل کچھ ماں بہنیں کہتی ہیں ارے میں تو وہی ہوں نوکرانی کی طرح آپ کے یہاں کھٹ رہی ہوں تو آپ کھلا رہے ہیں، تو میں دوسری جگہ بھی جا کے کھٹ لوں تو مجھے کھلا دے. ایسا نہیں، آپ نوکرانی نہیں ہیں، آپ تو جنتی حوروں میں سے بڑی حور ہے، یعنی حور بھی کیا ٹکر میں آئے. اور آپ اگر شوہر کی خدمت کرتی ہیں تو جنت کما رہی ہیں آپ نوکرانی نہیں ہیں. کس نے کہا نوکرانی؟ تو اس کے بعد کیا ہوا، کھانا کھلایا. اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب بناؤ سنگار کیا، خوب بنی سنوری. اللہ اکبر، بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، بناؤ سنگار کر رہی ہے. پتا یہ چلا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے. آج ہماری کچھ مائیں بہنیں ہیں جو بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی، وہی آلو پیاز اور لہسن والا کپڑا پہن کے رہے گی، جبکہ 10 جوڑی کپڑے باکس میں رکھے ہوئے ہیں. یعنی باکس میں رکھے ہوئے 10 جوڑی وہ نکلیں گے کب؟ جب شادی بیاہ میں جانا ہے، کہیں اور پہنچنا ہے. باہر والے لگے ماشاء اللہ بھابھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اصل میں ہم لوگ بھی بہت بخیل ہیں، صحیح بولتا ہوں، بہت بخیل. گھر پہ ہم تعریف ہی نہیں کرتے، ماشاء اللہ کیا کھانا بنایا. ارے ایسا تو کچھ کیجیے، گھر کے اندر بہت مردہ رہتے ہیں ہم لوگ بھی. کیا کپڑا آپ کے اوپر جم رہا ہے، ماشاء اللہ آپ کے کھانے بنانے کی جو اسٹائل ہے لاجواب ہے. ایسی بیوی ہر ایک کو کہاں ملے گی. یہ تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرا سسرا کتنا اچھا ہے اور میرے سالے صاحب کتنے پیارے ہیں. میں جو بات بول رہا ہوں نا اس پر آپ عمل کر کے دیکھیے، آج سے بہترین گرم گرم روٹی اور بہترین سالن آپ نے کھانا. کبھی بھی سالے کے خلاف نہیں بولنا، چاہے جو بھی ہو جائے. سسر جی کے خلاف نہیں، تعریف کے پل مانگتے رہے. میرا سسرا لاکھوں میں ہے، سبحان اللہ کیا کہنا، ماشاء اللہ الحمدللہ. ساسو ماں ہر ایک کو اللہ ایسی ساسو ماں نصیب فرمائے. بس ختم. میرے بھائیو ہم اور آپ بھی بڑے بخیل ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، بنی سمری، رات میں میاں بیوی ملے بھی. اللہ اکبر، لاش رکھی ہوئی کونے میں بچے کو ملے بھی. اب آپ سوچ سکتے ہیں میں یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ کیسے لوگ ہیں، لاش رکھی ہوئی گھر میں میاں بیوی ملے بھی. ملنے کا مطلب سمجھ گیا. یہ جب 3-4 کام ہو گیا، کھانا کھلا دیا، بنی سمری رات میں ملی، اس کے بعد وہ اپنی بات کہہ رہی ہے. اللہ کی قسم کہتا ہوں جس گھر میں ایسی عورت رہے گی طلاق نام کی چیز اندر گھس نہیں سکتی، بھاگ جائے گی. یعنی پہلے وہ تینوں کام کرے پھر شوہر کو قبضے میں لینا بہت آسان ہے. یہ 3 کام کر لے ختم، پورا ہوم منسٹر بن کے رہے گی. میں تو کہتا ہوں ہوم منسٹر نہیں، پورا پردھان منتری گھر کی بن جائے گی. یہ 3 کام ترتیب کے ساتھ. وہ لفظ ہوم منسٹر میں نے نکال دیا ہے.
پورا پردھان منتری ہے، سب کچھ ان کے قبضے، 3 کام ترتیب سے ختم، کھانا کھلا دیا، بنا سکھان سب کچھ ہے، اس کے بعد وہ کہتی ہے یا ابا طلحہ ائذ قوم عاریۃ علی بیت فطلبوا عاریۃ علی یمنعوہم، ابو طلحہ یہ بتلائیے کوئی امانت دے، امانت واپس لینا چاہے واپس دینا کہ نہیں دینا. اب دیکھیے شوہر کا نام لیا، آج ہماری کچھ مائیں بہنیں کہیں پر گاؤں اور دیہات میں شوہر کا نام جہاں لیا نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا سمجھو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا. اب میں ایک سمجھانا چاہتا ہوں، ہو سکتا آپ لوگ سمجھ جائیں. السلام علیکم فلانے کے ابو، السلام علیکم فلانے کے ابو، نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ السلام علیکم فلانے کے ابو، السلام علیکم فلانے کے ابو، یہ نماز میں ایسا سلام ہے، اور یہ صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. سمجھے بھائی؟ سمجھے؟ حافظ صاحب نہیں سمجھے؟ ارے آسان ہے. ان کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو شوہر کا نام لے کے تو نکاح میں ٹوٹ جائے گا. اور نماز میں کیا آتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس لیے کیا کہا؟ السلام علیکم فلانے کے ابو، کیونکہ رحمت اللہ نام لے لیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسا نہیں چلتا. کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تو نام لے سکتے ہیں. ابو طلحہ یہ بتلاؤ کوئی امانت رکھ کے امانت واپس کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولے ہاں کرنا. فاحتسب ابنا، بیٹا اللہ کی امانت اللہ نے لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما. راوی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب کی حدیث نمبر 1301، فرأیت الحادثۃ اولاد کلهم قد قرأ القرآن. سفیان کی روایت کہتے ہیں میں نے دیکھا ام سلیم کو 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. اللہ اکبر، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. کتنی بڑی برکت ہے. آج ہمارا دین سے دور ہوتے جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک کھلونا آ گیا ہے، ڈگڈگی آ گئی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ موبائل فون. موبائل فون چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا بند، بڑے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رات بھر سونا بند. غلط بولا؟ بولیے غلط بولا. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رونا بند، بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو رات بھر سونا بند، اور بزرگوں کے ہاتھ میں دے دیجئے تو رات بھر کھلونا بند. ختم. اب بزرگ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں موبائل فون. پورا وقت ہمارا لے لیا ہے، اسی میں پورے لوگ لگے ہوئے ہیں. اور رات میں کیا کیا دیکھتے ہیں رضائی کے نیچے ادھر ادھر گھوم گھوم کے، وہ سب نوجوان جانتے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. میرے بھائیو، شیطان پوری دنیا کا اس نے دیکھ لیا کیسے بھٹکانا ہے، تو بہترین مشین آ گئی ہے. اس کا صحیح استعمال کیجئے تو فائدہ، غلط استعمال جہاں کیے تو غلط. آج ہماری بہنیں بھی ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہیں. بہنیں بھی آپ کم نہیں ہیں، ٹک ٹاک پہ گانا ڈال رہی ہیں، سب دکھا رہی ہیں. وہ چل رہا ہے، چل رہا ہے. پولیس پب جی گیم بہت چل رہا ہے، جانتے ہیں پب جی گیم، اس پر بینڈ لگ گیا ہے. پب جی گیم پھر وہ باپ جی گیم ہو گیا، بڑے مسائل پیدا ہو. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے، آپ کو بہترین چھوٹے چھوٹے کھلونے معلوم ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے 4-5 دشمن ہیں جو ان کو مشغول کیے ہوا پڑھنے نہیں دیتے ہیں. بیٹا بتا سکتے ہیں آپ کو کون سا گیم اچھا لگتا ہے؟ ان کو بھی دین سے دور کیا جا رہا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے گیم بتاؤ کون سا گیم ہے، وہ بتاؤ کون سا گیم. موٹو پتلو بتائیں گے کون سا گیم ہے وہ. کیا بولے آپ؟ کون سا گیم ہے بولیے. معلوم ہے سب کو یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں. یعنی ابھی بچپن سے ہی دین سے دور کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی ایپ نہیں ہے اسلامی ایپ جو ہمارے بچوں کو دیا جائے، اس میں مزہ ہے. اور موٹو پتلو وہ کیا کیا سب چلتا، اس میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. وہ پوری اس طرح دیکھ رہے گا، گھور کے دیکھ رہے. اے بھائی ذرا پلک بھی جھپکا نہیں جھپکا. ایک کھانا پینا، بیٹا کھا لے. ہاں ممی بیٹا کھا لے. برباد. تو جب بچپن سے ایسی تربیت کی جا رہی ہے اور ایسا تیار کیا جا رہا ہے، بربادی کے لیے لے جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں مسئلہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو تو بڑی کوشش
کرنی پڑے گی اپنی اولاد کو بنانے کے لیے. اگر نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. سنن ترمذی کتاب سے تو قیامت حدیث نمبر 2416 لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من درب حتی یسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. ہمارا دولت کما رہا ہے, عزت کما رہا ہے, شہرت کما رہا ہے, کل قیامت کے دن یہ 5 سوال تیار ہے تو کامیاب, قبر کے 3 سوال تیار ہے تو کامیاب. نہیں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی فائدہ نہیں, نہ کرے قدم ہل نہیں سکتے. کیا ہوگا؟ عمر کہاں چلا گیا. نمبر 2 جوانی کہاں پر. اس لیے جوانی گولڈن پیریڈ ہے, جوانی اس لیے جوانی دیوانی ہوتی ہے اور نوجوانوں کو قبضہ کرنا بہت آسان ہے. میں آپ نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے ٹائم نکالا, ورنہ ہمارے کتنے نوجوان ایسے موبائل ہی پہ لگے ہوں گے, وقت برباد. پوچھئے ان سے بھائی آپ کو ٹائم نہیں, کیا ٹائم نہیں, کیا ٹائم نہیں, تو کرتے کیا بھائی؟ جوانی کے بارے میں پوچھا ہے. نمبر 3 مال کہاں سے کمایا. نمبر 4 کہاں خرچ کیا. نمبر 5 کتنا عمل کیا جو جانتا تھا. ابھی مولوی صاحب بتا رہے سب لوگ جانتے, اس کے حساب سے پوچھا جانے والا ہے. قبر میں پوچھا جائے گا. سنن نبی داؤد کتاب السنہ, ہر ایک کو قبر میں جانا ہے. کوئی ایسا بول سکتا مولوی صاحب میں نہیں جاتا. ہر ایک کو پہنچنا, وہاں 4 سوال ہونے والے ہیں قبر میں. آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب 3 ہی ہے, تو 3 ہے لیکن 3 میں سے ایک اور ہے, ایک اور بڑھا دیجیے تو 4 ہو جائے گا بولنے کے لیے. کیا ہوگا؟ اور رب تیرا رب کون ہے. انجینئر صاحب سے بھی وہی پوچھا جائے گا, ماسٹر سے بھی وہی پوچھا جائے گا, مولوی صاحب سے وہی پوچھا جائے گا, نمازی سے بھی وہی پوچھا جائے گا, بے نمازی سے وہی پوچھا جائے گا, پیسے والے سے وہی پوچھا جائے گا. جو بھی آپ ہیں قبر میں آپ کے پاس تیار ہے کہ ہمارا رب تیرا رب کون ہے. اور عربی میں پوچھا جائے گا, اردو میں نہیں, ہندی میں نہیں, آپ کے زبان میں نہیں, کسی میں نہیں, بس سیدھا رب تیرا رب کون ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب مجھے تو عربی آتی نہیں, اب قبر میں نے کیسے جواب دینا. اس سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے, اللہ آپ کی زبان پہ عربی جاری کرا دیں گے. اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم لوگوں کی زبان پر رب بھی اللہ جاری کرا دے. زور سے بولیے آمین. دوسرا سوال, ماں دینکم, تمہارا دین کیا ہے. دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اسلام سے محبت رہے گی تب نہ زبان پہ آ گیا اسلام. اب یہ کیا داڑھی چلا کے گھوم رہا ہے, اسلام سے محبت ہے ہی نہیں, اور قبر میں آ جائے گا میرا دین اسلام ہے. کتنے لوگ کیا بولتے جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہاں کس نے دیکھا ہے؟ اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا. افطاری کھانے کے لیے تیاری کب سے کرتے؟ ظہر سے. افطاری کب کھانی ہے؟ مغرب میں افطاری کرنی ہے. تیاری کب سے ہو رہی ہے؟ ظہر سے. ہماری اور آپ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے, یہیں پر ہمارے پاس ایک چیز رہتی, یہاں دبا دیتے تو کھل جاتا ہو, یہاں دباتے تو وہاں کھلتا, وہ دروازہ نہیں کھلے گا. یہاں دبے گا وہاں کھلے گا. تو پہلے دبایا کہ نہیں دبایا؟ تو جب دنیا کا معاملہ محنت والا ہے تو آخرت کا معاملہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہاں کی بات تو اور پکی ہے بھائی, وہاں کی بات اور پکی جو تو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا کہ یہی ہونے والا ہے, بغیر اس کا مسئلہ حل. تیسرا سوال, ان کے بارے میں کیا ہے جو بھیجے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا سوال ہوگا, وما یدریک کا, تمہیں کیسے پتا چلا. تو آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں ایمان لایا. میرے بھائیو, موبائل فون آپ کے پاس ہے, موبائل میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ رکھے ہوئے ہیں, ارے ہے کہ نہیں قرآن رکھے ہوئے. وہ کس لیے؟ چومنے کے لیے. اب کیا کریں گے؟ پڑھنے کے لیے ہے, سمجھنے کے لیے ہے. اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے موبائل کا. غلط استعمال ہی کرتے رہیے گا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ اپنا موبائل یہاں جمع کر دیجیے. آج اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو کہاں دیکھنا چاہیے؟ موبائل میں. چہروں کو مت دیکھیے. آج کل لوگ سفر اکیلے کرنا چاہتے ہیں, کیوں؟ تو پھر وہ کھیلنے کو نہیں ملے گا, لوگوں کے ساتھ سفر کریں گے اکیلے, ہر جگہ اکیلے. موبائل اتنا مشغول کر دیا ہے, اس لیے دین سے دور. اذان ہو رہی ہے, آؤ فوراً ایک گیم اور ختم ہو جاتا. اور خاص طور پہ بڑا مسئلہ رہتا, دکان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور گاہک اسی وقت آتا ہے جب اذان ہوتے رہتی. اب اس کے بعد جاؤں گا, اب جاؤں گا, اب جاؤں گا, اب تب, اور جماعت بھی ختم ہو گئی, اس کے بعد ختم. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایک چیز اور ہے جس سے ہمارا دین سے دور ہوتے. لوگ کیا بولتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے. جوانی میں لوگ حج نہیں کرتے ہیں. آپ نے کوئی جوان صاحب حاجی صاحب ہے جوانی میں حج کیے ہوئے؟ کوئی حاجی صاحب ہے؟ لوگوں سے کہو کہ بھائی حج کیے جوانی میں. حج کب کرتے ہیں؟
حج کریں گے تو حج کو سنبھال کے نہیں رکھ پائیں گے. یہ حج کو سنبھال کے نہیں رکھ پائیں گے مطلب کیا؟ کیونکہ پھر وہ کانٹا لگانے کو نہیں ملے گا, غلط کرنے کو نہیں ملے گا. ایک حاجی صاحب تھے, وہ حج کرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے. اب کیا کرتے تھے, بیوقوف کیسے بناتے تھے؟ وہ گاڑی ہوتی تھی, گاڑی کا وزن کم کر دیتے تھے حاجی صاحب. گاڑی کا وزن, وہ وزن کیسے کم ہوتا؟ جہاں بھنگار بیچتے ہیں نا, تو وہ مشین کچھ ایسی رہتی, اس کو یہ کر دیتے, اس کا وزن کم. اب جب حج کر کے آگے تو لوگوں نے بھروسہ کر لیا کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے اچھے, یہ غلط کام کہاں سے کریں گے. حاجی صاحب کا من تو پاپی تھا, پاپی من تھا. گرچہ مکہ چلے گئے تھے, 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی تھی, من تھا پاپی. اب انہوں نے کیا کیا, وہاں بھی وہ 6-5 کیا اور وزن کم کر دیا. وہ جو آتے ہیں چھاپا مارنے والے, جو کون کم کر رہا ہے, کون کیا غلط کر رہا ہے, تو حاجی صاحب بھی بڑے ہوشیار. جیسے چھاپا مارنے والے اندر گھسے, فوراً حاجی صاحب نماز پڑھنا شروع کر دیے. اور حاجی صاحب یہ بھول گئے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ پچھم طرف ہے, وہ جس طرف سے آیا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. تو جتنا ہوشیار میں بھی اتنا ہوشیار. اب بیچارے جو چھاپا مارنے والے آئے تھے واپس چلے گئے. حاجی صاحب اتنے نمازی آدمی, وہ غلط کام کہاں سے کریں گے؟ میرے بھائی وہ جوانی کا حج کر لیجیے, بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا. تو وہ بڑھاپے میں حج ہو ہی نہیں پائے گا پورے طریقے سے. کہاں آپ جائیے گا, کتنے لوگ لے کے جائیں گے, اتنا دھکا پھکا پورا یہ ہوتا, پریشانی ہوتی. اور جوانی میں کر لیں گے تو وہ 6-5 کرنے کو نہیں ملے گا, ہاتھ صاف کرنے کو نہیں ملے گا. اس لیے جوان جی نہیں, آج کا کام کل پہ نہیں, کیونکہ کل کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ تو شیطانی دھوکہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے سوتے ہیں, صبح نصیب نہیں ہے, صبح گئے شام کو واپس نہیں آیا ہے. کتنے باراتی نکلے ہیں لیکن سب کی لاش آ رہی ہے. میرے بھائی کب کس کا بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا. اس لیے موت کو یاد کیجیے. بس آخری بات بیان کر کے آپ سنوں گا. موت سب سے اہم چیز, اکثر ذکر حاضم اللذات, سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2307, لذتوں کو کاٹنے والی موت کو یاد کرو. ہمارا دین سے دور ہے کیونکہ ہمارے ساتھی لوگ دین سے دور ہیں. جیسی سنگت ویسی رنگت. اگر ہم پینے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی پینے والے ہو جائیں گے, اور اگر ہم جینے والے کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی جینے والے ہو جائیں گے. آج کل کچھ لوگ پیتے ہیں جینے کے لیے, اور کچھ لوگ جیتے ہیں پینے کے لیے. نہیں سمجھے, کچھ لوگ پیتے ہیں جینے کے لیے اور کچھ لوگ جیتے ہیں پینے کے لیے. اب ایک جملہ ہوتا تھا, ماشاء اللہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. کتنا اچھا لگا سننے میں. ماشاء اللہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. سبحان اللہ یہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. کیسا لگے گا سننے میں؟ نہیں سمجھے. ماشاء اللہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں, یعنی بڑے خوشحال ہیں. لیکن جہاں یہ جملہ کہا, کیا کہا جائے, یہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. نہیں سمجھ میں یہ بات آ گئی؟ پردے میں رکھیے گا. ماشاء اللہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں. کیا کہا جائے, یہ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں. جملہ وہی ہے, بدلی ہو گیا. لیکن جہاں کا پیتے کھاتے گھرانے کا مطلب ان کا اوپر سے نیچے تک سبھی لوگ پیتے ہیں, اور جہاں کا کھاتے پیتے گھرانے کے ماشاءاللہ مالداری نیچے سے اوپر تک سب کے پاس ہے. تو میرے بھائی جیسی سنگت ویسی رنگت. تو اگر گرم لوگوں کے ساتھ رہیے گا, تو اگر آپ سست لوگوں کے ساتھ رہیے, اس دن آپ بیٹھیے آپ بھی سست ہو جائیے گا, چاہے جتنے چست کیوں نہ رہے. آدمی کے پاس حرکت ہے, جہاں سست بیٹھنا بھائی بہت دکھا رہا ہے, یعنی لوگ ایسے بات کرتے چلنا ذرا بیٹھنا, تھوڑی دیر کے بعد چلیں گے, کر لیں گے. اس کو بھی سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں بھائی کیا کریں, تھوڑا دیر اور رک جائیں. وہ تھوڑا کرتے 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 پتا یہ چلا جو اپنے اندر حرکت تھی, سامنے والے نے پوری حرکت ہم سے لے لی, اب ہم بھی انہی کے گروپ میں گھوم رہے ہیں. اس لیے بھی دین سے دور ہوتے جا رہا ہے. تو ساتھی ذرا اچھے لوگوں کو چنیے, تب فائدہ رہے گا. نمازی کو چنیے گا تب نہ نماز میں اٹھائے گا. ارے اپنے ساتھی ایسے بھائی جب آزان ہو جائے گا تو فجر میں مجھے اٹھا دینا بھائی, تو کیوں نہیں ہوگا. اور ایسے ہونا چاہیے کہ ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے مسجد میں لائے, چل بھائی جس طرح تو میرا دوست دنیا میں ہے, جنت میں بھی تو میرا دوست رہے گا, چل کیوں نہیں ساتھ میں چلے گا. تو اس طریقے سے جب فکر ہوگی تب نہ مسئلہ ہوگا. بس آخری بات, صحابہ کرام نیکی کرنے کے بعد بھی روتے تھے, آج ہم برائی کرنے کے بعد بھی روتے ہوتے
وہ نیکی کرنے کے بعد بھی روتے تھے. ایک واقعہ سنا کے رخصت ہوتا ہے. صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 27-47. نافق حنظلہ منافق ہو گئے. آج ہم میں سے کوئی بولے گا کہ میں منافق ہو گیا؟ پکا مومن میں ہی ہوں. کوئی نہیں بولتا. نافق حنظلہ منافق ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا یہ کیوں بول رہے ہو؟ کیوں بول رہے ہو؟ حنظلہ منافق ہو گئے. سنیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے, ایمان تازہ رہتا ہے, اور جب یہاں سے نکلتے ہیں اپنے بال بچوں میں جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہو رہا ماشاءاللہ. دیکھیے جمعہ کے دن جب پروگرام ہو تب جنت جہنم ہم لوگ کو سب کو یاد رہتا اور سب لوگ عہد کر کے جاتے آج سے بھائی ہم سدھر گئے. سب ختم جو بھی کوئی توبہ استغفار اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ یہ اگر پورا عہد کر کے جاتے پھر وہاں جا کے شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دونوں آدمی پہنچے. یعنی فکر اپنی کرتے رہیے میں کتنے پانی میں ہوں. نافق حنظلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا بول رہے ہو حنظلہ؟ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد آتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے. جیسے گئے اپنے گھر میں بال بچوں میں لگ گئے سب بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, حنظلہ سن لو جس طرح میری مجلس میں رہتے ہو تمہاری حالت ہے اگر تم اپنے گھروں پہ رہنے لگو تو دو فائدہ. راستے پہ چلتے ہوئے فرشتے مسافہ کریں گے اور بستر پر جب تم چلے جاؤ گے تو فرشتے آ کے ہاتھ ملائیں گے. یعنی یہی حالت جیسے بھی حالت ہے سب. اللہ کیا کریں گے, اب کیا ہوگا, کیا جواب دوں گا. اگر یہی حالت ہماری اور آپ کی رہی روڈ پر بھی گھر میں بھی تو فرشتے کہیں گے السلام علیکم. اب ہم لوگ گھبرا جائے گا یا فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حنظلہ یہ وقت کی بات ہے, لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے تو چیزیں یاد رہتی ہے پھر وہ چیز بھول جاتی ہے. تو میرے بھائیوں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ذمہ داروں کا بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی مجلس سجائی ہے اور ایسے دور میں, اور ماشاءاللہ کھانے پینے کا بھی آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے. تو ان لوگوں کو کم سے کم دعا بھی دے کے جائیے گا. اور بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ آپ لوگ اتنی بھاری تعداد میں آئے. جو باتیں میں نے کہی ہے بس یہی دین سے دوری محبت کرنا سیکھیے. ہر ایک کو اپنا دھرم پیارا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں, اور ہمارے لیے تو آخرت ہے جو دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند باتیں تھی, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, آمین. آخر میں ایک اہم بات کے سلسلے میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں. ابھی لاک ڈاؤن میں بہت سارے علماء جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئے, یعنی بیچارے بہت پریشان ہیں. الحمدللہ اپنے یہاں کے جو علماء ساؤتھ کے بڑے اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن دوسری جگہ آپ جائیے بہار, بنگال, جھارکھنڈ, یو پی, اس طرف کے علماء بڑے پریشان ہیں. کئی لوگوں کو نکال دیا گیا ہے, کئی لوگ پریشان ہو گئے, مسجدیں سے ان کو ہٹا دیا گیا, کچھ نہیں ملا. تو آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے جتنا ہو سکے آپ کریں گے, اپنے فائدے کے لیے کریں گے, جتنا نکالیں گے اس کا فائدہ ہوگا. تو میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جاتے ہوئے ان علماء کو یاد رکھیے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, ان کے لیے کچھ کیجیے, کیونکہ وہ لوگ آپ سے بھیک نہیں مانگتے. روڈ پر وہ لوگ آلو پیاز بیچ رہے ہیں. محدث صاحب 20 سال تک حدیث پڑھا ہے, آج آلو پیاز بیچ رہے ہیں. یہ سچا واقعہ سنا رہا. لوگ آگے بات کرتے بمبئی کی زبان میں, ہمیں کتنے کا یہ بمبئی کی کبھی کبھی رف زبان ہوتی جو وہ لوگ بازاری زبان, کتنے کا آلو پیاز. وہ صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ جس سے بات کرے وہ محدث صاحب ہے, حدیث پڑھائی. یہ حالت ہے لاک ڈاؤن میں کہیں کہیں پر. ان لوگوں کو یاد رکھیے اور آپ کے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مال میں برکت دے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا, میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مسجد کے متولی صاحب کا, ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے بلایا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے, آمین. آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.